मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आशूरा के जुलूसों में अज़ादारी और सीना कोबी का सिलसिला जारी है। मजालिस में हज़रत इमाम हुसैन और उनके रुफ़क़ा की अजीम कुर्बानी का जिक्र किया जा रहा है, जबकि मुख्तलिफ शहरों में मरकज़ी जुलूस मुकर्रर रास्तों पर गामज़न हैं। जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी गई है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में आशूरा के जुलूस रवायती रास्तों पर गामजन हैं। रोहड़ी में तवील दौरानिये का नौढाला ताज़िया जुलूस अपनी तीसरी और आखिरी मंजिल शहदा कब्रिस्तान रेलवे स्टेशन के करीब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। इसके अलावा हैदराबाद, लाड़काना, मटियारी, ठट्टा, जैकबाबाद में भी मातमी जुलूस अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हैं। मुल्तान में योम आशूर का मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवां है। शहर से निकलने वाले दीगर जुलूस भी इस मरकजी जुलूस में शामिल हो गए। इसके अलावा फैसलाबाद, झंग, जहलम, राजनपुर, हाफिजाबाद और सरगोधा समेत दीगर शहरों में भी जुलूस रवायती रास्तों पर गामजन हैं। पाड़ा चिनार में योम आशूर के मौके पर नमाज ज़ोहरैन की अदायगी के बाद मरकजी इमाम बारगाह से बरामद होने वाला खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा मातमी जुलूस अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। इसके अलावा बन्नू और डेरा इस्माइल खान में भी अलमो जुल जनाह के जुलूस बरामद किए जा रहे हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मरकजी जुलूस रवायती रास्तों पर गामजन हैं। रोहड़ी में 9 मुहर्रमुल हराम की रात बरामद होने वाला तवील दौरानिये का नौढाला ताज़िया जुलूस अपनी आखिरी मंजिल शहदा कब्रिस्तान पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, मैदान करबला रोहड़ी से बरामद होने वाला नौढाला ताज़िये का जुलूस अब से कुछ देर पहले अपनी तीसरी और आखिरी मंजिल शहदा कब्रिस्तान पहुंच के इख्तिताम पजीर हो गया है। आज रोहड़ी में शदीद तरीन गर्म मौसम था, शदीद हफ्स था, उसके बावजूद मुल्क भर से हजारों की तादाद में ज़ायरीन और अज़ादारान हुसैन ने इस जुलूस में शिरकत की, जिनकी कोशिश रही कि वो नौढाला ताज़िये को करीब से उर्सा दे सके, उसकी ज़ियारत कर सके। गर्मी की शिद्दत दूर करने के लिए जुलूस के शुरा पे मुसलसल पानी का छिड़काव भी किया जाता रहा। अब से कुछ देर पहले ये जुलूस अपनी आखिरी मंजिल पहुंच के इख्तिताम पजीर हो चुका है और ये जुलूस खत्म होने के बाद यहाँ से अज़ादारान हुसैन और ज़ायरीन ने सखर का जो मरकजी जुलूस है, जो दोपहर 2 बजे के बाद मरकजी इमाम बारगाह गरीबाबाद से बरामद हुआ था, उसमें शिरकत करने के लिए वहां का रुख कर लिया है। फैसलाबाद में 10वीं मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्ते पर गामजन है। मजीद बताएंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ हम्माद अहमद। आज मरकजी इमाम बारगाह अज़ा खाना शब्बीर दोबिगाड़ से बरामद होने वाले योम आशूर के मरकजी जुलूस के शुरका की जनब से अब वापसी का सफ़र इख्तियार किया गया है और अमीनपुर बाज़ार और कोतवाली रोड से होता हुआ ये जुलूस जो है वो वापस दोबिगाड़ पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा, जहाँ पर नमाज मगरिबैन अदा की जाएगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जो जुलूस बरामद होकर चौक घंटाघर पहुँचे थे, उनके शुरका की जनब से अज़ादारों की जनब से भी वापसी इख्तियार की जा रही है और अज़ादार जो है वो वापस अपने अपने इलाकों में जा रहे हैं। इससे पहले चौक घंटाघर में मजलिस बर्पा की गई थी और मातम दारी की गई थी। CCTV कैमरों से उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। जुलूस की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते जो हैं सील किए गए हैं और ज़िला भर में आज जो मजमूई तौर पर 153 जुलूस जो है वो बरामद किए गए हैं। जी, बदीन में 10वीं मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवां है। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज ज़ई। ज़िला बदीन में भी योम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह काशानिया ज़ैनबिया से बरामद हो गया है, जो कि इस वक्त अपने रवायती रास्तों की जानिब रवां दवा है। जुलूस की सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम देखने में नज़र आ रहे हैं। SSP बदीन का कहना है कि ज़िले भर में मरकजी जुलूस समेत 121 छोटे बड़े मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं, जिनकी सिक्योरिटी के लिए 1764 जवानों और अफसरान को तैनात किया गया है। मरकजी जुलूस के रास्तों पर आज़ादारान हुसैन की जानिब से सबीलों का भी खसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है। जुलूस में मुख्तलिफ तबरक़ात जिसमें शबिया जुलजना अलम पाक समेत जो दीगर तबरक़ात शामिल हैं। जुलूस अपनी रवायती रास्तों से होता हुआ वापस इसी मकाम पर इख्तिताम पजीर होगा। मुल्तान में उस्ताद शागिर्द के कदीमी ताज़िये इख्तिताम पजीर हो गए, जबकि मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर गामजन है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी।
جی ملتان کے سینکڑوں سال قدیمی استاد اور شاگرد کے تعزیے جو ہے وہ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے اختتام پذیر ہو گئے ہیں. استاد کا تعزیہ جو کہ النگ پاک گیٹ سے برآمد ہوا تھا چوک حرم گیٹ سے ہوتا ہوا جو ہے بی بی پاک دامن قبرستان پہنچ کر اختتام پذیر ہوا، جبکہ شاگرد کا تعزیہ حرم گیٹ چوک پر زیارت کے لیے رکھا گیا اور اس کے بعد وہ واپس النگ پاک گیٹ اپنے آستانے میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوا. اس کے علاوہ 25 دیگر جو تعزیوں کے جلوس تھے وہ بھی حرم گیٹ چوک سے ہوتے ہوئے اپنے مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے مقررہ جو اختتامی پوائنٹس سے وہاں پر اختتام پذیر ہو گئے، جبکہ جو ملتان کا مرکزی یوم عاشور کا جلوس ہے وہ علی چوک کے قریب ہے اور وہ شام 7 بجے جو ہے وہ درگاہ شاہ شمس تبریز پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا، جبکہ دوسرا بڑا جلوس جو امام بارگاہ زہربیہ سے برآمد ہوا تھا وہ آستانہ لال شاہ سے ہوتا ہوا سورج مینی پہنچ کر اختتام پذیر ہو چکا ہے. ملک بھر میں 10ویں محرم الحرام کے موقع پر سبیلیں لگائی گئی ہیں اور لنگر کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے. تفصیل اس رپورٹ میں دیکھیے. حیدرآباد میں یوم عاشور پر جگہ جگہ لنگر اور نیاز کا سلسلہ جاری ہے. ایسے میں اسپیشل چکن اور مٹن کے قیمے بھرے پراٹھوں اور رول کا اسپیشل لنگر عزاداروں کے لیے لگایا گیا. قیمے بھرے پراٹھے شہریوں میں تقسیم کیے گئے. گجرانوالہ میں عزاداروں کے لیے حلیم اور بریانی کے ساتھ ساتھ زردہ بھی تیار کیا گیا. جلوسوں کے راستوں میں بھی شہریوں نے لنگر تقسیم کیا اور ٹھنڈے مشروبات کی سبیلیں بھی لگائیں. رحیم یار خان میں جلوس کے شرکا اور عزاداروں کے لیے حلیم، پلاؤ، بریانی اور ٹھنڈے مشروبات کی سبیلیں لگائی گئیں. گلی محلوں میں کھانے پینے کی اشیاء تقسیم کی گئیں. بہاول نگر میں یوم عاشور پر عاشقان حسین کے لیے گوشت اور دال کی 100 سے زائد دیگیں اور اسپیشل منڈا روٹی کا لنگر تیار کیا گیا. شہدائے کربلا کی بھوک اور پیاس کی مناسبت سے ملتان میں یوم عاشور کے روز لنگر تقسیم کرنے اور سبیل لگانے کا سلسلہ تمام دن جاری رہتا ہے. ایسے میں ملتان کے شہری کی جانب سے بڑی دیگ میں 100 من حلیم تیار کر کے بانٹا جاتا ہے. اس پر دیکھیے جودت ندیم کی یہ رپورٹ. شہدائے کربلا سے عقیدت و محبت کے اظہار کے طور پر ممتاز آباد کے علاقے میں ایک بڑی دیگ کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں یوم عاشور کے روز 100 من حلیم تیار کیا جاتا ہے. اس بڑی دیگ میں حلیم کی تیاری 10 محرم الحرام کی صبح نماز فجر کے بعد شروع ہو جاتی ہے. اس بڑی دیگ میں حلیم کی تیاری کو دیکھنے کے لیے آنے والوں کا بھی سارا دن تانتا بندہ رہتا ہے. جس کے اندر 400 kg جو ہے چنے کی دال ہے اور 100 kg اس کے اندر تقریباً تینوں دالیں استعمال کی گئی ہیں. 100 kg اس میں جو ہے 100 کلو اس کے اندر جو ہے گندم استعمال کی گئی ہے. 10 من سے زائد اس میں گوشت استعمال کیا جا رہا ہے جو 30,000 سے زائد افراد میں تقسیم کیا جائے گا. جبکہ 60 کلو مختلف اقسام کے مسالہ جات بھی اس حلیم میں ذائقے کو بڑھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. میں نے نیٹ پہ دیکھا تھا کہ اجمیر شریف کے بعد بڑی دیگ یہاں ملتان میں تیار ہوتی ہے، وہ اس کا لنگر میں لینے کے لیے آج آیا ہوں یہاں پر ملتان میں. یہ الحمدللہ سال سے یہاں پر جو ہے نا حلیم تیار کی جاتی ہے اور دور دراز سے یہاں پر محبین جو ہے نا وہ لنگر حسینی لینے کے لیے یہاں پر آتے ہیں. دیگ کو تیار کرنے والے شہری کا کہنا ہے کہ ہزاروں افراد میں یہ حلیم کو تقسیم کر کے یہ کوشش کی گئی ہے کہ معصومین کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا جا سکے. نظر و نیاز کا مقصد معصومین کربلا کی یاد، غریبوں کے کام آنا اور بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھنا ہے. کیمرامین عابد بلوچ کے ساتھ جودت ندیم، جیو نیوز، ملتان. کراچی میں لیاری کے علاقے بغدادی میں 2 روز پہلے گرنے والی عمارت کے اطراف ریسکیو کا کام مکمل کر لیا گیا ہے. بات کریں گے اس بارے میں نمائندہ جیو نیوز زمار جوکھیو سے. زمار بتائے گا ریسکیو کا کام مکمل کر لیا گیا ہے، ملبہ تمام ہٹا دیا گیا ہے، کیا تفصیل ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل، آج دوپہر میں ریسکیو 1122 کی جانب سے کام مکمل کر لیا گیا. اب سے کچھ دیر قبل آخری گاڑی جو تھی یہ ریسکیو 1122 کی وہ بھی یہاں سے روانہ ہو چکی ہے. یہاں پر صرف چند پولیس والے ہیں، پولیس اہلکار ہیں، اس کے علاوہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے. ریسکیو والوں نے تو آپریشن مکمل کر لیا ہے. ملبہ یہاں پر موجود ہے، میرے کب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بلڈنگ ہے اس کا ملبہ یہاں پر موجود ہے اور اس کے پیچھے جو بلڈنگ ہے اس کو بھی نقصان ہوا ہے. یہ بلڈنگ اور اس کے برابر ایک اور بلڈنگ ہے، ان دونوں بلڈنگس کو خالی کرا لیا گیا ہے. یہاں پر ملبہ موجود ہے، چند علاقہ مکین یہاں پر موجود ہیں اور جو متاثرہ لوگ تھے ان کو یہاں سے منتقل بھی کر دیا گیا تھا. اور یہاں پر ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے، ریسکیو 1122 کی جانب سے تو کام مکمل کر لیا گیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ابھی ضلعی انتظامیہ نے یہاں پر جو ہے آ کر اس کو سیل کرنا ہے، مگر ابھی تک جو ہے ضلعی انتظامیہ یہاں پر موجود نہیں ہے اور یہ ملبہ اسی طرح یہاں پر پڑا ہے، جگہ یہاں پر سیل نہیں ہوئی ہے. جی زمار جوکھیو ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں. کراچی کے علاقے لیاری میں گرنے والی عمارت سے ریسکیو کا کام مکمل کر لیا گیا ہے.
پیپلز پارٹی کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی نبیل گبول کا کہنا ہے کہ سب سے کرپٹ ادارہ SPCA ہے. کہتے ہیں اس کو کچھ کہیں گے تو اوپر سے فون آ جائے گا. پہلے یہ نوٹس دیتے ہیں اور پھر پیسے لے کر نوٹس واپس لے لیتے ہیں. وہ لیاری میں گزشتہ روز گرنے والی عمارت کا دورہ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. سب سے بڑا کرپٹ ادارہ ہمارا SBCA ہے. میں ذمہ دار ٹھہراؤں گا SBSC کو, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو. میں نے اپنے منسٹر لوکل گورنمنٹ سعید غنی کو کہا صرف نوٹس دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے بھائی, نوٹس تو سب دے دیتے ہیں. نوٹس کے بعد یہی SBCA کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر, میرے پاس نام ہے ان کے, وہ جاتے ہیں بولا بھائی یہ نوٹس دیا ہے, اگر تمہیں واپس کروانا ہے نوٹس پیسے دو. میرے تو فون پہ ڈائریکٹر DG جو ہے SBCA وہ فون نہیں اٹھاتا ہے. ایک MNA کے فون کے اوپر جو ہے وہ کاروائی نہیں کرتا ہے. کہا جاتا ہے DG SBCA جو ہے بہت بڑا ایک جو ہے بہت پتہ نہیں کون ہے, خطرناک آدمی ہے. بھائی اس کو کچھ بولو گے آپ کو فون اوپر سے آ جائے گا. ہم جیسے لوگ, تو اب یہی بات چیف منسٹر صاحب کو مجھے کل بولنا ہے کہ آپ کو علاقے کے MNA MPS کو اتھارٹی دینا پڑے گا. پھر یہ سوال آپ مجھ سے کرتے میں ذمہ دار ہوتا ہوں. نبیل گبول کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی کہنا تھا کہ ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے. اب بلڈنگ مافیا کے خلاف آپریشن شروع کیا جائے گا. یہ ریکوری ڈیڈ باڈیز کی سب کمپلیٹ ہو گئی ہے. آپریشن جو ہم کر رہے تھے ریکوری ریسکیو آپریشن وہ ختم ہو گیا ہے. اب ان کو ری ہیپ کرنا ہے. پھر یہ ایک میسو آپریشن شروع ہونے والا ہے. میسو آپریشن کا مطلب یہ ہے کہ کسی سے رعایت جو ہے ابھی برتی نہیں جائے گی. دیگر اہم خبروں میں آپ کو بتائیں گے امریکی ریاست ٹیکسس میں شدید بارشیں اور بدترین سیلابی صورتحال. ہلاک افراد کی تعداد 52 ہو چکی ہے. دریا کنارے بنے سمر کیمپ کی لڑکیاں اب تک لاپتہ ہیں. مختلف علاقوں میں مکانات اور گاڑیاں کئی فٹ پانی میں ڈوب گئیں. درخت گرنے سے راستے بند ہو گئے. پانی میں پھنسے لوگوں کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے نکالا جا رہا ہے. اب تک 850 افراد کو نکالا جا چکا ہے. گورنر نے صدر ٹرمپ سے وفاقی ایمرجنسی کا مطالبہ کر دیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹیکسس میں سیلاب سے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان میں بھی چند روز قبل ایسا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا. متاثرہ خاندانوں کے دکھ درد کو محسوس کر سکتے ہیں. پوپ لیو نے بھی ٹیکسس کی سیلابی صورتحال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے متاثرین کے لیے دعا کی.